بول لیں گے. کرانے میں اپنے بچوں کا تعارف. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علی بتا تیرے بچوں کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا او سدا تو بتاؤ، حسن کا بتاؤں کہ حسین کا بتاؤں؟ اب کیا کہے؟ یہ قرآن کا حافظ ہے. نہیں اس نے نانے سے ساتھ علی سے یاد کی، یہ بھی کوئی نہیں کہا. یہ رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھے، یہ بھی نہیں کہا. بڑا متقی ہے، نانے پر ہزار دفعہ دروشی پڑھے، یہ بھی نہیں کہا. یوں نہیں کہا کہ سبھی ہے، سبھیوں کے گھرانے کا بے تاج بادشاہ، یوں نہیں کہا. اب نیچے منہ کیا سناؤں گے اپنے حسن کی، کیا سناؤں گے اپنے حسن کی. میرے حسن نے آج تک کبھی میرے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دیکھا. میرے حسن نے کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرے سے بات نہ کی. جب بھی میں حسن سے بات کرتا ہوں جی جی کہہ کے جواب دیتا ہے. کبھی میری بات کا میرے حسن نے انکار نہ کیا. اللہ اچھا کیا بتاؤں میں تمہیں اپنے حسن کا. جس کھٹڑے پر جس مسند پہ میں بیٹھتا ہوں میری غیر موجودگی میں میرا کھٹڑا خالی ہو، کبھی میرا بچہ اس کھٹڑے پہ آ کے بیٹھا کوئی نہیں. کیا بتاؤں میں اپنے حسن کا. میرا حسن کبھی آج تک میرے برابر آ کے نہیں بیٹھا. میرا ایک آنکھ سے آنسو نکلا. کیا بتاؤں میں اپنے حسن کا. برتن ایک ہوتا ہے، روٹی کھانے والے کئی جی ہوتے ہیں. جب تک میں روٹی کا ٹکڑا توڑ کے لقمہ بنا کے چھوڑ دے سالن میں ڈبو کے منہ میں نہ ڈالوں، میرا بچہ پلیٹ کو ہاتھ نہیں لگاتا، سالن کو ہاتھ نہیں لگاتا. پھر اتنا کہنا تھا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار ہونے لگ گئے. کسی نے کہا لگتا کہیں کبھی پیسی ہو گئی. فرمایا نا میرے حسن کے بارے میں نہ کہی ہو، میں تو ادب کے وجہ سے رونے لگا. جس کمرے کے اندر میں بیٹھا ہوتا ہوں میرا بچہ اس کمرے کی چھت پہ نہیں چڑھتا، کہیں میرے پیر کا سایہ میرے باپ کے سر کے اوپر نہ آ جائے. آج میرا جیو معذرت کے ساتھ تمہاری ٹوپیوں کے نگینوں کی چمک بڑی زیادہ، لیکن دل اندھیرے میں بالکل بجھا پڑا ہے. کہ معاف کرنا بھائیو میری چھٹی پہ گئی لیکن دل میرا بھی سخت کالا ہوا پڑا ہے. جہاں مرضی تم چلے جاؤ، مدینے کی سرزمین پر بھی چلے جاؤ، تمہاری ٹوپیوں کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں ملتان والے لوگ ہیں، ریواڑی والے لوگ ہیں. لیکن اللہ اکبر تمہاری ٹوپیوں کی پہچان مدینے میں ہو گئی، لیکن تمہارے رشتوں کی پہچان اتنی پھیکی پڑ گئی کہ اس دل نے نہ ماں پہچانی، نہ باپ پہچانا، نہ بھائی پہچانے. او میرے بھائیو اللہ اکبر. خدا بھلا کرے مولی سعد آصف صاحب کا حافظ جی کا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے سلامات کے ذریعے سے سعادت ملی. کیا حضرات کے درمیان میں کچھ علمی مذاکرہ کر سکو، اللہ اکبر معاشرتی مذاکرہ کر سکو. میرے محترم دوستوں بزرگوں اللہ اکبر. اندھیرا ہو ٹوپی کے نگینے کی چمک سے بیڑا روشن ہو گیا، لیکن دل بے نور ہوا. اس بے نور ہونے کی وجہ سے گھر کا گھر ہی اجڑ گیا ہے. مدعا پڑا ہے، مدعا پڑا ہے. جاؤ دیواروں پہ لکھا ہے 24 گھنٹے میں کالا رنگ گورا ہو جائے گا، چھائیاں دور ہو جائیں گی، یوں ہو جائے گی، یوں ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس چہرے کی کتنی فکر ہے جس کے لیے سارے ڈاکٹر سارے علاقے اسکن والے جن والے پریشان ہیں. دل میرے عزیزوں بے نور ہو چکا، نہ اللہ کو پہچانے، نہ اللہ کے حبیب کو پہچانے، نہ قرآن کو پہچانے. میرے عزیزوں چہرہ نور والا، یہ بیوی کو پہچاننا، لڑکی کو پہچاننا، ماں کو پہچاننا. دل بے نور ہے، سامنے پڑا ہوا مصلی نظر نہیں آ رہا اور کاغذ میں پڑا ہوا قرآن نظر نہیں آ رہا. میرے عزیزوں جب دل بے نور ہو جاتا ہے پھر اسے میرے عزیزوں دوڑنے کے لیے گروہ نظر آتا ہے. میرے عزیزوں اسے چمکانے کے لیے مسجد نظر نہیں آتی. جب دل روشن ہو جاتا ہے اللہ اکبر پھر زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے، عرش بری کی آنکھوں سے نظارے کر رہا ہوتا ہے. اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. 13 سال تک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلوں پہ محنت کی. اگر چہرے پہ محنت ہوتی تو پھر میرے عزیز ابوبکر کے ساتھ بلال کھڑا نہ ہوتا. پیچھے جائیے. اگر جوانیوں پہ محنت ہوتی تو میرے عزیزوں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو کے کھڑی ہوتی. اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. مجھے کیا لینا تیری رنگتوں سے، میں کچھ رنگتوں کا بھوکا، میں تو تیرے دل میں جھانکی مار کے روزانہ جانتا ہوں. بتاؤ معیار محبت بڑا ہے کہ معیار محبت گھٹا ہے؟
کی خاصیت ہوتی اور کالے رنگ کا معیار کوئی نہ ہوتا تو ابو جہل بدر کے کنویں میں نہ جاتا، محمد کے حبشے کا بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے نظر نہ آتا۔ دل کی بیٹری بالکل بجھی پڑی ہے، بند پڑی ہے، اسے کوشش نہیں کبھی چلانے کی۔ اس کی مثال تو اس بابے کی، اس بزرگ کی خاندان کے بڑے کی۔ ابا تائے کے بیٹے کی شادی ہے، جائے گا؟ انہوں نے کہا نا آپ نہ کھان جو گا، نہ پی جو گا، نہ بیٹھ جو گا، نہ اٹھنے جو گا، نا وہ لوگ مجھے دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے، نہ خود تمہارا سمجھنا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں برادری کیا گئے کیا آپ کو جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، اچھا اٹھا کے لے گئے، اٹھا کر لے گا بسم اللہ پڑھ کے کندھے پر اٹھا کے لے گئے، جا کے اٹھا دیا، آئے کرتا بیٹھا ہوا ہے، آنا چائے نہیں کہا تھا، زبردستی لے کے آئے، گڑ والے چاول پکے ہوئے، کھائے گا، رس ملائی کھائے گا، کہ کھاؤں نہ کھاؤں برابر ہے، زبان پہ ذائقہ نہیں آتا۔ اچھا یہ دیکھ ماشاءاللہ اپنی بھتیجی کو دیکھ کیسی پیاری لگ رہی ہے، اب مجھے کیا پتا دولہا کیسا تھوڑا لگ رہا ہے، مجھے کیا پتا نانا یہ نوٹ کون سا، اب مجھے کیا پتا بستر پہ پڑا ہوا تکیہ رکھے گا کہاں، پکے ادھر کر دے۔ اللہ کی قسم مثل دادے کے چاچے کے بابے کے دل کی بھی حالت ہے میرے عزیزوں، یہ دل بالکل مرا پڑا ہے۔ کبھی اسے لیلۃ القدر کی راتوں میں لے گئے، کبھی شب برات کی راتوں میں لے گئے، کبھی مدینے کے پھیرے، کبھی بیت اللہ کے چکر دلوا کے لے آئے۔ رب اکبر کی قسم دل ہوتا اور دل میں اللہ کی محبت ہوتی تو پھر اللہ کے گھر سے کبھی کوئی جوتا نہ اٹھتا۔ بدنصیبی کی بات یہ نہیں کہ میرے بابو میرے لاڈلے مسجد سے جوتے اٹھ گئے، میں ایک ختم نبوت کے جلسے میں معاف کرنا، اللہ مجھے معاف فرما دیو، کارگزاری 5:30 بجے جلسہ ہوا، 1:30 بجے جلسہ ختم ہوا، معاملہ یہ نہیں کہ کسی کو روٹی ملی کہ نہیں ملی، روڑیاں کھو میں اندر آ گئی، کہ مولوی صاحب ختم نبوت کے نعرے لگانے